بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، دودھ میں جلیبی بھگو کر کھا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے اور یہ جوڑوں کے درد میں بھی آرام دیتی ہے۔ اگر رات کو آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ لو، نیند پرسکون آئے گی۔ اگر گلے کے اندر خارش ہونے لگے تو گلے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے خارش کبھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جاؤ اور یاد نہ آئے تو درود شریف کا ورد کر کے یاد کرو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ گائے کے پائے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام آئے گا۔ جس گھر میں پرندوں کا آنا جانا ہو اس گھر میں خوشیاں زیادہ آتی ہیں اور رزق بھی بارش کی طرح برستا ہے۔ اگر بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہونے لگیں تو 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر سر میں جوئیں زیادہ آ جائیں تو رات کو سوتے وقت سر میں پیاز کا رس مسل دیں، جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ گنے کا رس استعمال کرنے سے یرکان کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ گرم پانی میں انار کے دانے بھگو کر پینے سے دل کی نالیاں نہیں سکڑتی۔ صبح نہار منہ دہی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ گرم دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے کمر درد سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ نہار منہ کچی گوبھی کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ روزانہ صبح صرف آدھا گھنٹہ پیدل چلنے سے معدے کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر تیز بخار ہو جائے تو دیسی مرغ کی یخنی استعمال کرو، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ ناشتے میں ہری سبزیوں کا استعمال کرنے سے انسان ذہنی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ امرود کے بعد پانی پینا بھوک کو ختم کر دیتا ہے۔ انار کو چھلکے سمیت کھا لینے سے معدہ توانا ہو جاتا ہے اور معدے میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ نیم گرم پانی پی کر سونے والے انسان کا معدہ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ ستو کا شربت پیو، اس سے معدہ طاقتور ہوتا ہے۔ کڑوے بادام مت کھاؤ، نظر کمزور ہو جائے گی۔ تلی ہوئی چیز کھانے سے آپ کو بدہضمی ہو جائے تو اجوائن پانی کے ساتھ کھا لو، بدہضمی کیسی بھی ہو دور ہو جائے گی۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جس گھر میں پریشانیاں زیادہ آنے لگیں وہ گھر میں حاملہ بکری لے آئیں۔ بوڑھے لوگوں کی ٹانگوں پر زیتون کا تیل لگانے سے بدن چست و توانا ہو جائے گا۔ 3 سانس میں پانی پینے کی عادت ڈالو، آپ کی ذہانت میں اضافہ ہو جائے گا۔ جو لوگ اپنے کھانوں میں نمک زیادہ ڈالتے ہیں ان گھروں میں بیماریاں بھی زیادہ آنے لگتی ہیں۔ ہاتھوں یا پاؤں پر پسینہ زیادہ آنے لگے تو پانی میں لیموں شامل کر کے پی لیں۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی کا پی لیں، دل کے امراض سے بچے رہیں گے۔ اگر پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنے لگے تو روزانہ انگور کھاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے مرچوں کی جلن دور کرنے کے لیے ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لو۔ تھکی تھکی اور سست عورتوں کے لیے نسخہ: لونگ 2 عدد، دار چینی ½ انچ کا ٹکڑا اور ادرک 1 موٹے چنے کے برابر 1 کپ ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کر 5 منٹ پکنے دیں اور پھر نوش فرما لیں۔ مردانہ طاقت کے لیے کریلا انتہائی مفید چیز ہے۔ ادرک شوگر کی بیماری کو کم کر دیتا ہے۔ کھیرے کا چھلکا پیشانی پر رکھ لینے سے درد ختم ہوتا ہے اور نیند سکون کی آتی ہے۔ نہار منہ کالا نمک 1 چٹکی روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ سانولے رنگ کے چہرے پر لیموں کا عرق لگا کر سو جاؤ، چہرہ چمکدار اور گورا نظر آنے لگے گا۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ہو تو کھانے کے ساتھ کھیرا ضرور استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ استعمال کرو،
مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر اپنے معدے کی حفاظت کرنی ہے اور معدے کو ہر قسم کی بیماری سے بچانا ہے تو کھانا کھاتے وقت ہر لقمہ کم از کم 32 مرتبہ ضرور چبا کر کھائیں۔ کنگھی کرنے کے بعد بالوں کو پھینکنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا صحت کے اچھے ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو یہ صحت کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ پیشاب کرنے سے قبل ناف میں انگلی پھیرنے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ روزانہ ایک تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے ان کو گرم چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہیں ایسی عورتیں روزانہ 3 کھجوریں کھایا کریں۔ جو عورتیں دن میں 2 بار کھڑے ہو کر برتن دھوتی ہیں ان کو کمر کے درد کے مسائل ہوتے ہیں۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں ایسے لوگوں کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ لٹکی اور جھریوں والی جلد کے لیے انار کا استعمال بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے سے اداسی آتی ہے۔ باجرہ کی روٹی کھانے سے گیس اور بدہضمی جیسی بیماریاں دور رہیں گی۔ آپ کا ہاتھ جل جائے تو نمک اور شہد کا لیپ کرو۔ حمل ٹھہرانا ہے تو اسبگول اور بادام دودھ میں ڈال کر کھائیں۔ زیادہ کھٹی چیزیں پٹھوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ جس کو نظر کی کمزوری ہو رہی ہو وہ آم کا جوس پئیں۔ طویل بخار کا ہو جانا اللہ پاک کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ گھر میں کھجور اور چھوٹی مکھی کا شہد ہونا گھر میں برکت کھینچ لاتا ہے۔ غصہ کرنے سے جگر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں کی جلن سے بچنا ہے تو سرسوں کا تیل لگا لیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے سمندر کی تہہ میں اتنا سونا موجود ہے اگر یہ دنیا میں زندہ لوگوں کو تقسیم کیا جائے تو ہر بندے کے حصے میں 4 کلو سونا آ سکتا ہے۔ جن لوگوں کو سر کے درد کا مسئلہ ہو ایسے لوگ چنے استعمال نہ کریں۔ جن لوگوں کا ناک زیادہ بند رہنے لگے ان کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں کی رنگت کالی ہونے لگے ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگاؤ، داغ دور ہو جائیں گے۔ خواب میں خود کو کہیں سفر کرتے دیکھیں تو جان لو خوشخبری ملنے والی ہے۔ اگر ٹھیک پانی کا ذائقہ بھی کڑوا لگنے لگے تو جان لو کہ یہ جادو کی نشانی ہوتی ہے۔ دہی زیادہ کھٹا ہو تو دہی میں دودھ ملا دیں۔ دائمی قبض کی پرابلم ہو تو امرود کھانے سے آرام آ جائے گا۔ گردے کمزور ہوں تو بیسن کا استعمال کریں، آپ کے گردے طاقتور ہو جائیں گے۔ کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں سے کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے ہوں تو لیموں کے چھلکے پیس کر دودھ میں ملائیں، رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگا لیں۔ تازہ دودھ میں چند قطرے گلسرین ڈال کر چہرے پر لگانے سے بھی داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور جلد نکھر جاتی ہے۔ اپنی ضرورتوں اور خواہشوں کو کم رکھو گے تو خوشحال رہو گے۔ جب لوگوں سے بات کرو تو زبان کی حفاظت کیا کرو۔ لالچی لوگ ہمیشہ اطمینان قلب کی دولت سے محروم رہتے ہیں۔ ویسے تو یہ ویڈیو مکمل تحقیق کے ساتھ بنائی گئی ہے، مگر پھر بھی کسی بھی چیز کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج کا مشورہ ضرور کر لیں، کیونکہ یہ سب عام معلومات کے لیے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کو اچھی معلومات فراہم کرنا ہے۔ شکریہ۔